نعیم صاحب آپ کی خلا ہے، یاد کرتے ہیں تو کیا سب سے زیادہ یاد آتا ہے ان کے بارے میں؟ فاطمہ ہر بات یاد آتی، اس کی کوئی بات بھلائی نہیں جا سکتی. ہم تو بہت پکے دوست ہو گئے تھے نا. کچھ جانے سے پہلے ان کی آپ کو باتیں یاد، انہوں نے کچھ بات کہی ہو آپ سے جانے سے پہلے آخری باتیں کچھ جو کہتی ہوں، کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ جا رہی ہیں؟ فاطمہ یہ ہو نہیں سکا نا، اس لیے کہ ان کو الزائمر ہو گیا تھا. کیا وہ آپ کو بھول گئی تھی؟ الزائمر میں مجھے نہیں بھولی تھی، اچھا، ہر چیز بھول گئی تھی. اللہ آپ کو نہیں بھولی وہ ہے نا، ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. اور جب ان کو پہلی دفعہ یہ کچھ احساس ہوا ہے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، تو کھانا کھایا تو اٹھی تو میرے ساتھ اٹھ کے کہنے لگی، نہیں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے کچھ ہو رہا ہے. She didn't know کہ اس کو کیا ہو رہا تھا. She was losing her memory. And how old she was at that time? At that time یہ ہے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات. میں ہوں اب 88. She was almost the same. She must be about 82-83. یہ ہوں گی اس وقت. آپ کو لگتا تھا کہ وہ چلی جائیں گی؟ آپ کو لگتا، آپ کو تو امید ہوگی جس طرح کی آپ کی باتیں ہیں کہ وہ دیکھیے میں تو فوراً پھر میں نے کہا کہ اچھا میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے کوئی دوائیاں دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑا. پھر کیا ہوا، ایک دن ہم فیض میلہ ہو رہا تھا اواری میں. اچھا، تو فیض میلہ اٹینڈ کر کے ہم باہر آئے، نیچے بیٹھے تھے برآمدے میں. تو میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں جا کے گاڑی لے آؤں پارکنگ سے تو پھر چلتے ہیں. میں ایک گاڑی کی طرف جا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھا ہی چلنے لگا ہوں تو ایک دم سے کہہ دیکھو 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 بی بی گر گئی. میں نے بھاگا، دیکھا بی بی وہاں سے چلی تھی اور آ کے جا کے گر گئی تھی اور یہاں سے سب خون بہ رہا تھا. Oh my goodness, oh my goodness. خیر میں نے جلدی سے انہیں گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے کے آیا. ہسپتال میں ان کے کچھ اسٹیچز رکھے اور ان کو ٹریٹمنٹ کیا. سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوا کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک آدھ دفعہ اور گری. تو یہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ڈائگنوز نہیں کیا کہ کیا ہے. دیٹ واز ایکچولی دی فرسٹ اسٹیج آف الزائمر. میں ان کو لے کے امریکہ چلا گیا. میں نے کہا میں وہاں ٹیسٹ کرواؤں. ٹھیک ہے. وہاں ڈاکٹروں کو دکھایا، وہاں بھی کم وقت ڈاکٹروں نے الزائمر ڈائگنوز نہیں کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ الزائمر ایک ایسی ڈیزیز تھی جس کی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی. جی جی. خیر وہ کہنے گے یہ کوئی سائیکولوجیکل ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں بھی ایک دفعہ گر پڑی. اچھا. پھر میں ان کو لے کے یہاں واپس آ گیا، پاکستان آ گیا. تو میرے بیٹے نے امریکہ سے مجھے خط لکھا کہ یہاں پہ بہت اچھا قابل ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کو دکھائیں. اس کو چیک کروایا آپ نے؟ وہ اس کو میں نے چیک کروایا. He is the one who diagnosed کہ ان کو الزائمر. ایک میں سن رہی تھی آپ کا انٹرویو میں کہتے ہوئے کہ جب غالباً ان کو
لاسٹ اسٹیج پہ ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو آپ نے ان کو کہا, مینو کہتے تھے آپ ان کو پیار سے؟ مینو کہتا تھا. مینو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, اکیلے نہ جانا, مجھے چھوڑ کے نہ جانا. کیا وہ آپ کو دیکھ رہی تھی اس وقت, سن رہی تھی؟ وہ اسٹیج ایسی آ گئی تھی, ان کو ہم نے ان کو پرولونگ کرنے کے لیے ان کو فیڈ ٹیوب سے فیڈ دینی شروع کر دی تھی. اوکے اوکے. تو کچھ دیر تو چلتا رہا, 2 سال قصہ چلتا رہا. تو پھر نرسز کہنے کی کہ اب جو میدا ہے وہ ٹیوب فیڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو ہم ان کو ہسپتال لے گئے. تو اب منہ سے تو کھا ہی نہیں سکتی تھی, نگل نہیں سکتی تھی, اور ٹیوب فیڈ سے بھی نہیں ہو رہا. تو ہم ہاسپٹل لے کے جائیں. ہم یہاں برابر میں ہاسپٹل ہے, وہاں لے گئے ان کو. نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے تھا. تو وہاں لے گئے, وہاں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں, بالکل 24 آورز انہوں نے کیئر کی. بڑا انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو فیڈ دے دی جائے. بٹ ہر اسٹمک واز ناٹ ایکسیپٹنگ. اور پھر وہ جو چارٹ آ رہا ہوتا ہے اس پہ ساری تھی کہ نہیں, ہر باڈی فنکشن از گوئنگ, ہارٹ از گوئنگ. رب کی رضا. تو ہم سب وہاں رب کی رضا. ہم سب وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو بہت میرا دل دکھی تھا. میں نے جاتے جاتے کہا, میں نے کہا مینو جانا نہیں, اکٹھے جائیں گے. بس یہ میری ایک بات زندگی میں اس نے نہیں مانی یا نہیں مان سکی, جس کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی زندگی سے کیا کروں. نعیم صاحب, کوئی پچھتاوا, کوئی ریگریٹ جو سوچتے ہوں؟ اتنی بھرپور زندگی آپ ان کے ساتھ گزاری, ماشاء اللہ, اتنی اوبیڈینٹ وائف. کوئی حسرت؟ کوئی حسرت نہیں, یہی حسرت ہے کہ کاش وہ زندہ رہے. ارے واہ, ارے واہ, یہی حسرت ہے. چلیے رب تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام دے جنت الفردوس میں. ہماری دعا ہے دل سے. ایک دن سب نے وہاں جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. آپ ہمارے آئیکن ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور ہم وی لک اپ ٹو یو. آپ بہت پیاری باتیں کرتی تھی. امریکہ میں تھے جب فارحان کی شادی ہوئی, تو وہاں فارحان کی بیوی نے ایک فوٹو سیشن سارے فیملی کا کیا, سب کو اس میں انہوں نے کہا کہ ریڈ اینڈ بلیک پہن کے آئیں گے. خیر ہم لوگ گئے سارے, تو سب کی تصویر ہو رہی. تو فوٹوگرافر کو پتہ نہیں کیوں خیال ہے, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کی تصویر میں علیحدہ لینا چاہتی ہوں. اچھا, تصویر ایک کہیں گے نہیں, آپ اس کو پیار کریں, میں پیار کرتے ہوئے تصویر لینا چاہتی ہوں. ارے واہ. تو میں اس کو یہاں پیار کر رہا ہوں اور وہ مسکرا رہی ہے. تو وہ تصویر بڑی میرے سراہنے لگی ہوئی ہے. وہ میں ضرور آپ کی پکچر دیکھوں گی. ضرور لے کے جائیے گا, دیکھیے گا. تو ایک دن ابھی ذرا ٹھیک تھی, یعنی الزائمر پورا ہونے سے پہلے, میں نے کہا یاسمین یہ تصویر دیکھو نا, میں تو تمہیں پیار کر رہا ہوں, تم کیا کر رہی ہو؟ ارے واہ, میں پیار کروا رہی ہوں. ارے میں پیار, سینس آف ہیومر, وٹینس, میں پیار کروا رہی ہوں. ماشاء اللہ, آپ لکی رہے کہ آپ کو اتنا خوبصورت لائف پارٹنر ملا, الحمدللہ. اور آپ کے پاس اتنی پیاری یادیں نعیم صاحب, ہم ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں, اور آپ کے لیے بھی, اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ باتیں ہم اوور اینڈ اوور سنیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے, ان کی یاد بھی آتی ہے. لیکن ایک وعدہ کریں, زیادہ دل غمگین نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ اپنا دل زیادہ غمگین نہیں کریں گے آپ. میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا, لیکن دیکھیے جو اللہ کو منظور, اللہ کو جو منظور, بس یہی میں کہتا ہوں, اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ویسا ہو گیا. اللہ مجھے ہمت دے, آمین آمین. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں زندگی کو اس کے بغیر کسی نہ کسی طریقے سے گزار لوں. آپ گزاریں گے, آپ باہمت ہیں, آپ ایک آئیکن ہیں ہمارے لیے. میں نے جہاں اس قبرستان میں اس کی جگہ ہے, اس کے ساتھ اپنی جگہ رکھوا لی ہے. Oh my goodness.
کبھی خواب میں آئی نعیم صاحب کچھ عجیب سا سوال کر رہی ہیں؟ نہیں خواب میں تو نہیں ہے، وہ ہر کبھی ایسے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ارے ہے. واہ واہ مجھے کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ یاسمین تو یہاں تھی، ارے واہ میرے کمرے اسی کمرے میں ہوتے تھے، جی یہاں لیٹی ہوتی. او یعنی بعض اوقات تو مجھے ایسا مجھ سے بات کرنے لگتا تو خیال آتا کہ نہیں وہ تو نہیں ہے یہاں. What a beautiful relationship. One can cherish for. One can wish for. Oh my goodness. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. ان کو جنت الفردوس میں دعائیں بہت چاہیے اعلیٰ آپ مقام کے دے. دیکھنے سننے والوں کی دعائیں چاہیے، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. یہ ساری ایپیسوڈ ان کے نام ہیں، جی ان کے لیے دعا ہے. بالکل. مجھ میں اللہ ہمت دے آمین. کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، اور جو اللہ کو منظور ہو ویسا ہو جائے. کوشش تو کرتا ہوں. نعیم صاحب میں آپ سے پھر ٹائم لوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں میری ساری ایپیسوڈ آئی ڈیڈیکیٹ دس ایپیسوڈ ٹو یور لولی وائف، بیوٹیفل وائف یاسمین صاحبہ. وہی ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے. Because she was an icon for us, an inspiration for all the girls and ladies, جی and especially for married women یس. who wish for a married happy life. اتنی محنت کرتی تھی اپنے پروگرامز کے لیے، شاید میں نے پہلے ہی مینشن کیا ہوگا. جی اس کا پروگرام بہت پاپولر تھا، 7 رنگ. جی لوگ اس کے خط آتے تھے بوریوں میں، اور بوریاں بھری ہوئی، وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہر خط کا جواب دیتی تھیں، انڈر لائن کرتی تھیں. اسی بیڈ روم میں وہ فرش پہ بیٹھ جاتی تھی، وہ بوری کھولتی تھی، سارا خط پڑھتی تھی، اس میں دیکھتی تھی کون سا جواب کے قابل ہے بات، اس کے جواب بھی دیتی تھی. پرسنل ریلیشن شپ، شی از سو لوئل ٹو ہر لسنرز. جو وی فیلنگ کریٹ کی آڈینس کے ساتھ، دیٹ واز ریمارکیبل. ریمارکیبل، اس پہ کوئی شک نہیں. نعیم صاحب کوئی میسج دینا چاہیں فار، بیکاز مجھے لگتا ہے یہ میری ساری جو ایپیسوڈ ہے از فار دا ینگ کپلس ہو آر فیسنگ مینی پرابلمس اینڈ یو آر اے رے آف ہوپ فار دیم. کوئی پلیز ہمیں کوئی میسج دیں، خاص کر ان کپلس کو جو ٹراما سے گزر رہے ہیں، اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو بی ہیپی بٹ دے آر انہیپی. پلیز شیئر دا سیکرٹ آف ہیپینس اینڈ سکسیزفل فاطمہ، میرڈ لائف. میں اس کے بارے میں ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جی لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں اور برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں کہ ایک دوسرے کی بات نہ صرف سنیں بلکہ برداشت بھی کریں، اس پر غور بھی کریں، تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں اس کو ڈومینیٹ کر لوں یا دوسرا اس کو ڈومینیٹ کر لے، تو اس سے حالات بگڑتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. بہتر نہیں ہوتے. آپ کے درمیان ایک ریلیشن شپ، گفتگو کا، بات چیت کا ہونا چاہیے. تو وہی بنیاد ہے آپ کی دوستی کی، وہی بنیاد ہے دوستی کی اور کامیاب زندگی کی، کامیاب شادی شدہ. زندگی کی بھی، کامیاب میرج زندگی کی، یہی بنیاد ہے. ورنہ نہ کرے شادی. اگر آپ کا نہیں ایسا بننا ہوگا، شادی تو ایک بڑا سیکریٹ بانڈ ہے، بہت سیکریٹ بانڈ ہے. اب شادی میں بس یوں سمجھیے کہ آپ طے کر لیتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ یا میری بیسٹ فرینڈ یہی ہے، یہی ہے. اور اس سے مجھے بات کرنی ہے، مجھے اس پہ اعتماد ہے، یہ میرا ساتھی ہے. تو اس طرح سے تو زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ اعتماد ہی نہ کریں تو پھر مشکل ہے. پھر بہت، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو چکر دیتے رہیں اور دوسروں پہ تعلقات رکھتے رہیں، وہ غلط ہے. یا سچ نہ بولیں. That's wrong. ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بڑا خیال کرنا چاہیے. میں والدین کو بار بار کہوں گا کہ اپنی بیٹی کی پسند کے بغیر شادی نہ کروائیں، بالکل شادی نہ کروائیں. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیٹی آپ کی بوجھ ہے، بیٹی آپ کی خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی ہے. اور یہی میں بیٹے کے والدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، شادی ایک بڑا سیکریٹ بانڈ ہے، اس کو فضول نہ کریں. اور یہ نہ سمجھیں کہ شادی کر دیں گے آپ پہ ہی ٹھیک ہو جائے گی. آپ ہی ٹھیک نہ،
آپ ہی ایک جملہ ہے روایتی، آپ ہی ٹھیک ہو آپ ہی ٹھیک نہیں، آپ ہی نہیں ٹھیک ہوتی. اس کے دل میں ایک ریگریٹس رہتے ہیں. وہ پہلے اپنے آپ کو ریکنسائل کر لے، خود طے کرے، پھر امکان ہے کہ شادی چلے کہ شادی اور آگے اچھی چلے، چلے. آگے اچھی چلے. نعیم صاحب جاتے جاتے وہ کوشچن ادھورا رہ گیا، بیکاز آپ کو بہت ینگ آرٹسٹ، اپ کمنگ آرٹسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، کانٹینٹ رائٹرز، ڈراما رائٹرز، اسکرپٹ رائٹرز. کیا آپ مطمئن ہیں ڈرامہ انڈسٹریز کے جو ڈراماز ہیں، اسکرپٹ ہیں، جو اسٹوریز چل رہی ہیں ساس بہو کی لڑائیاں، بیکاز واٹ آئی سی از کہ آج کل جو خواتین دیکھتی ہیں وہی کرتی ہیں گھر پہ بیٹھی ڈراماز. آپ مطمئن ہیں؟ آپ نے اوپنلی کینڈیڈ اوپینین دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر ڈرامہ جو ہے، ہر ڈرامہ ایسا ہے کہ اس میں اچھا لیسن ملے. اچھا، کسی کسی میں مل جاتا ہے. کسی میں ملتا ہاں، ہے. تعداد کم ہو گئی ہے. ہاں، تعداد بڑی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، چھوٹی تعداد ہے. کچھ بہت اچھے رائٹرز ہیں، خصوصاً کچھ خواتین بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی نام آپ بتانا چاہیں؟ نام اب بھول یادداشت، جاتے ہیں. ہاں، ایک دو سیریل ہم پہ ہوئے ہیں، اور ہم ٹیلی ویژن پہ، اور پی ٹی وی تو اب پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اے آر وائی پہ بھی ہوئے ہیں، جس میں علی سے میرا رابطہ رہتا ہے. تو علی چونکہ اس وقت بڑا بیٹا آپ کا پروڈکشن بیٹا، ہاں، بہت اچھا جا رہا ہے. اس کو بھی بڑا شوق تھا. اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ بینکر تھا. ہاں، آئی نو بینکر تھا. آخر اس نے تنگ آ کے کہا ابا میرا یہاں نہیں دل دل لگتا. نہیں لگا، بس آرٹسٹ کا بیٹا تھا تو آرٹسٹ کو تو آپ قید نہیں کر سکتے، وہ 9 to 5 کام نہیں کر سکتا. آئی انڈرسٹینڈ. تو میں نے کہا اچھا بیٹے، پھر میں مجبور نہیں کرتا، آؤ جو قسمت میں ہوگا. جو کہ اب ماشاء اللہ وہ ہی از ڈوئنگ ویل. نامینیٹ تو بھی ہوا آپ ہے. ایز اے سینئر آرٹسٹ آپ مطمئن ہیں ہماری ڈرامہ انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے، ایکٹنگ ہے؟ کافی امپرومنٹ آئی ہے. کافی امپروومنٹ ہے. کافی امپرومنٹ آئی. ٹھیک ہے. دیکھیے اس زمانے سے جب تھیٹر تھا ہی نہیں، ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، جب میں محمد کبھی خان کو بینکنگ چھڑوا کے لے کے آیا تھا، اور مسعود اختر کو لے کے آیا تھا، اور کئی ایسے لوگ، اور یاسمین اور میں کرنے لگے تھے. ایکٹنگ تو ہم لوگ ٹھیک کرتے تھے، لیکن اتنا چھوٹا گروپ تھا کہ وہ اس کا اثر انداز ہونا آہستہ آہستہ ہی پاسبل ہے. اوکے، آئی گاٹ. تو آہستہ 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 پھر اسٹیج بھی پھیلا، اسٹیج بھی زیادہ ہونے لگ گیا، بہت زیادہ. پھر ٹیلی ویژن آ گیا، اپرچونیٹیز نکلتی آئیں، اور اب ماشاء اللہ کئی ایکٹر بڑے اچھے ایکٹر نہیں ہیں. طاہر صاحب، باتیں تو بہت سی ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے، بیکاز آپ ایک انسٹیٹیوٹ ہیں. اب میں نے اس انسٹیٹیوٹ کے ایک نہیں آدھے ڈپارٹمنٹ کو اس پہ سوال کیے ہیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ کرتی رہوں گی، اسی طرح سوال کرتی رہوں گی، ایپیسوڈس پہ ایپیسوڈس کریں گے، آپ سے مزید سیکھنے کا موقع ملے گا. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں فار پاکستانیز؟ اچھا، اینی تھنگ. ایک بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں محترم راجہ صاحب کی تصویر آپ کیمرے پہ دکھائیں لوگوں کو. بالکل بالکل، دکھائیں، لے دیکھیے. دکھا دیں. دیکھیے راجہ صاحب نے میرے گروم ہونے میں راجہ صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا اور میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے اسٹیج کا ڈرامہ کروایا. نہیں، یہ نہیں آپ نے نہیں بتایا. نہیں. وہ تھا یہ کہ راجہ صاحب نے اور بھی ڈرامے لکھے ہوں گے، لیکن ایک ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا کیا کرے گا قاضی. کیا کرے گا قاضی. ہاں. تو میں وہاں آتا جاتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی تھوڑا سا پریزنٹیبل بھی ہے، رائٹ ہے، اسپارک ہے، کر لے گا. تو لاہور جم خانہ اپنے اینول کسی فنکشن پہ ایک ڈرامہ کرانا چاہتے تھے. اچھا. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس میں لیڈ کا پارٹ کرو. تو میں نے کہا جی بہت اچھا. میرے ساتھ تھے ریڈیو کے بہت مشہور ایکٹر محمد حسین. اچھا اچھا. وہ محمد حسین کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. ارے واہ. اور میری اس میں ہیروئن تھی کیا کرے گا قاضی میں ایک خاتون، ان کا نام تھا بیگم پروین. بہت خوبصورت تھی. اچھا. وہ کلکتے سے آئی تھی. پتہ نہیں کیوں آئی تھی، اتنی مجھے معلوم، شادی کر کے. ڈرامے کے لیے آئی تھی؟ نہیں، پہلے ہی سے آئی ہوئی تھی. تقدیر لے کے آئی نا. تقدیر لے کے آئی. تو راجہ صاحب نے بیگم پروین کو میری بیوی کے طور پہ، اچھا، اور مجھے ہسبینڈ کے طور پہ، اور وہ جو محمد حسین تھے ان کو کیا کرے گا قاضی والا رول.
تو وہ ہمیں گھسیٹتے پھرتے، آخر وہ کامیڈی تھی، تو اس کامیڈی سے میری وہ پہلا آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ کالج پہلا پلے تھا. او مائی گڈ. ہاں، تو راجہ صاحب نے بہت مجھے اس میں انکریج کیا، اور ایسا بہت نفیس آدمی تھے، ان سے آپ بات بھی کر سکتے تھے، ان کا پروگرام کر کے خوشی ہوتی تھی. تو آئی وش میں ان کو دیکھ سکتی، بٹ میرے تو نانا، میں لوگوں سے سنتی ہوں، آپ جیسے انسٹیٹیوٹ سے ان کے بارے میں سنتی ہوں، تو آئی فیل آنرڈ اینڈ سو ہیپی کہ آج وہ حیات نہیں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ایسے ہی شخصیت تھی کہ ان کا ذکر کرتے رہیں. نعیم طاہر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ.